ہوتے. لیکن یہ کیسا معاشرہ ہے کہ نہ کسی کو اللہ یاد ہے، نہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی اتباع اور اس کی اطاعت یاد ہے. یا تو ایک انتہا یہ ہے کہ لوگوں کی ترجیح دین ہے ہی نہیں، لوگ دین کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے دین کا نام تو لیا ہے لیکن اپنے مفادات کے لیے لیا. لوگ دین کا نام تو لیتے ہیں، لوگ اللہ کی وحدانیت کی بات تو کرتے ہیں، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے کوسوں دور صرف اور صرف محبت کا دعویٰ، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واقفیت، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے کوئی تعلق، لیکن نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کر کے یا پھر وہ دینی اصطلاحات استعمال کر کے یا دین کا نام استعمال کر کے سوائے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے اور کوئی مقصد ہی نہیں. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گزشتہ جمعے میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بھی عرض کیا کہ محبت ایک دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل غصے یا خوشی کا اظہار نہیں ہے، دلیل عمل ہے. اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کے پاس ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہوگا. اگر یہ دلیل نہیں ہے تو اس کی محبت کیسی، محبت کا دعویٰ کیسا؟ اللہ اکبر، وہ تو اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے. اگر دو طرح کے اثرات نہیں ہوتے اس کے اوپر، کسی بھی محبت میں دو طرح کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہوتے تو اس کا تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. آپ دنیاوی محبتوں کو، سفلی محبتوں کو، ذاتی محبتوں کو، ذاتی خواہشات پر مبنی محبتوں کو دیکھ لیجئے. اگر وہ کسی چیز کی محبت ہے تو انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پیسہ ہو، وہ گھر ہو، وہ کاروبار ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو. محبتوں کے اسباب کیا ہیں اس کو رہنے دیجئے، لیکن اثر کیا ہے؟ اگر وہ چیز ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ اس کو حاصل نہ بھی کر سکے تو زندگی اس کو حاصل کرنے پر لگا دیتا. اگر وہ دل میں واقعتاً کشش محسوس کرتا، اور اگر وہ محبت کسی ہستی سے ہے، کسی شخصیت سے ہے، تو پھر دو میں سے ایک اثر ضرور ہوتا. یا تو آدمی اس کے اشارہ ابرو کا منتظر رہتا ہے کہ اس کا کوئی حکم آئے اور میں اس کو مان کر اس حکم کی تعمیل کر کے اپنا جو دعویٰ محبت ہے اس کو سچا ثابت کروں، اور یا پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو وہ ساری چیزیں پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں جو شخص پسند ہوتا ہے، اس کی ہر چیز پسند ہوتی. اللہ اکبر. شریعت کی زبان میں ان دونوں مظاہر کو، ایک حکم ماننا یہ بھی محبت کا مظہر ہے، اور ایک فالو کرنا، پیچھے چلنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی محبت کا مظہر ہے. پہلی چیز کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں اور دوسری چیز کو اتباع کہتے ہیں. اگر اطاعت اور اتباع نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرما رہے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یا پھر وہ جو
جس میں امتی، ہر امتی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی نوید سنائی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنتی ہیں سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انکار کس نے کیا، تو آپ نے یہی ڈیفینیشن فرمائی تھی، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں۔ من اطاعنی، گویا اطاعت ہی محبت ہے، اطاعت اور اتباع ہی محبت ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بے قرار ہو جاتا ہوں جب آپ کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا۔ اندازہ تو کیجئے کیسی محبت ہوگی۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں دوڑا دوڑا آتا ہوں، آ کے میں آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت کی انتہا ہے۔ بیوی بچوں کے پاس قرار نہیں آتا، قرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے، سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے کہ میرا تو جنت میں جانا بھی یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اگر میں جنت میں گیا بھی تو کسی ادنا درجے کی جنت میں ہوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے جنت الفردوس سے بھی اوپر مقام محمود عطا کیا ہے، جو کائنات میں صرف ایک ہستی کو ملنا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی اور کو نہیں ملتا۔ اور پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دیگر احادیث کے اندر کہ جنتیوں کا اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا، تو ایک درجے کا فرق کتنا ہوگا؟ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک یہ منزل ہے اور یہ اوپر دوسری منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ کسی ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا فاصلہ۔ اب یہ 100 سال کیا ہے کچھ اندازہ نہیں، 100 سال کی مسافت ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اگر یہ مسافت، یہ سال ہے نا، یہ وقت ہے، مسافت نہیں ہے، گویا 100 سال لگتے ہیں، اور 100 سال اگر جنت میں لگیں گے تو وہاں تو اڑنے والے گھوڑے ہوں گے، وہاں کے زینے، وہاں کے گھوڑے، وہاں کی لفٹیں، وہاں کے وہ کتنے تیز ہوں گے۔ وہاں اگر 100 سال لگتے ہیں تو ہماری گنتی کے مطابق تو ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر سالوں کی بات کیا ہے، اللہ اکبر، یہ سال بھی پتہ نہیں ہمارے ہیں، یقیناً یہ سال وہ ہیں جو اللہ کی گنتی کے مطابق سال ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تمہاری گنتی کے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔ ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو اتنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فکر یہ کھائے جا رہی ہے کہ میں جنت میں گیا بھی تو کسی ادنا جنت میں ہوں گا، آپ بہت اعلیٰ جنت میں ہوں گے، میں وہاں کیا کروں گا؟ وہاں جب میں بے قرار ہوا کروں گا تو میں وہاں کیا کروں گا؟ کدھر جاؤں گا میں؟ اللہ، یعنی اس سے انتہا کی محبت ہو سکتی ہے؟ اس فکر دنیا میں بھی قرار آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کے آپ کی زیارت کر کے آتا، اور فکر ہے آخرت کی، کیسے کروں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، قرآن کی آیت پڑھی سورہ نساء کی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یعنی اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان، پریشانی کی کوئی بات نہیں، من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ کا حکم مانتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، یطع اللہ، اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا،
کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بڑا ہی اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے جس کو یہ مل جائے؟ لیکن ملے گا کس کو؟ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، دعویٰ دلیل مانتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ وہ دعوے کی بات، دعوے کی بنیاد پر ہی وہ محبت کو ثابت کرتے ہیں، دعوے کی بنیاد پر ہی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور دعوے کی بنیاد پر ہی کسی کو محبت نہ کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور دعوے کی بنیاد پر ہی اس کے اوپر فرد جرم بھی عائد کرتے ہیں، اور دعوے کی بنیاد پر ہی فرد جرم عائد کر کے اس کو سزا بھی خود ہی دے دیتے ہیں، اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس نے تو گستاخی کی۔ کتنا افسوسناک واقعہ جو 2 دن پہلے قائد آباد میں ہوا، اور جس بدبخت نے قتل کیا ہے اپنے مینیجر کو، آپ اس کی شکل دیکھیں، مسلمانوں والی شکل ہے اس کی۔ جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا حلیہ پسند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تو داڑھی مبارک تھی، آپ کی تو ریش مبارک تھی، اور جس کو داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے اپنے چہرے کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر جو کہے میں عاشق رسول ہوں۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس جیسا چہرہ بنانا پسند نہیں ہے، جس خاتون کو عزت مآب بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عزت مآب ازواج مطہرات جیسا بننا پسند نہیں ہے، اور ان کی طرح پردہ کرنے کی وہ قائل نہیں ہے، اور وہ اس پردے کے جنجال سے نکلی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، وہ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے اوپر بھی لعنت۔ پھر ہم نے یہ کیسا معاشرہ بنا لیا ہے کہ پھر ہم نے اپنے ذمے یہ بھی لگا لیا ہے کہ ہم نے گستاخی کے سرٹیفکیٹ بھی خود ہی دینے، اور فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے، اور سزا بھی خود ہی امپلیمنٹ کرنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ کوئی 1-2 سال پرانی بات ہے، 2-3 سال شاید اس سے بھی زیادہ، ناموس رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو بڑے 2-3 جمعے یہ گفتگو چلی، اور میں نے عرض کیا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ کے قرآن سے جو کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے، جو کچھ ائمہ کرام نے جو کچھ کہا ہے، اس سے جو سمجھ آئی، میں نے عرض کیا کہ ناموس رسالت کے اوپر جو بھی شخص حملہ کرے، کوئی بھی گستاخی کرے، اس کی سزا تو موت ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار صرف ریاست کا ہے۔ یہ بات میں نے یہاں کہی تو ایک ہمارا دوست نمازی، وہ نماز کے بعد مجھے ملا، اور وہ رو رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا، محبت کا اندازہ کیجئے، آنسوؤں سے رو رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا جمعے میں کہ سزا ریاست امپلیمنٹ کرے گی؟ میں اگر گستاخ رسول کو دیکھوں اور میں اس کی سزا نہ دوں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اور میں نے تو آپ کے اس کہنے کی وجہ سے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، میں تو کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور تمہیں صرف بتانے آیا ہوں کہ یہ اتنی غلط بات تم نے جمعے میں کہی ہے۔ اور حضرت جو مجھے فرما رہے تھے ان کی اپنی داڑھی نہیں تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانا ان کو پسند نہیں ہے، اور سزا خود دینا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے اختیار چاہتے ہیں کہ میں جمعے میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ لوگوں اٹھو، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو کافر بناؤ، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاؤ اور مارنا شروع کر دو۔ میں یہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے حضرت کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی، اور وہ نماز کسی اور مسجد میں پڑھ کے آئے ہیں۔ جس کی نماز اس وجہ سے میرے پیچھے نہیں ہوتی، اس کو کبھی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم نے اس معاشرے کو کیا بنانا ہے؟ حیوانی معاشرہ بنانا؟ اس معاشرے کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی تحمل، کوئی برداشت، کچھ نرمی، کوئی تحمل، کوئی اخلاق کی ایک رمق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی، کوئی کچھ ہمارے پاس بھی آ جاتی۔
اس کا کوئی ایک جھلک کہیں ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے؟ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گستاخ کو، اس بدبخت کو جو منافقوں کا سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو برداشت کر رہے ہیں جس نے ایسی ایسی بڑی بکواس کی تھی، ایسی ایسی بڑی بکواس کی تھی کہ قرآن نے قیامت تک آپ پڑھتے رہیں گے، قرآن نے سورۃ المنافقون نازل کر دی کہ منافق نے بکواس کیا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی تھی کہ ہم جا رہے ہیں مدینے، غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے، ہم جا رہے ہیں مدینے، تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام تو پھر اللہ نے کرنا تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ اللہ کے ذمہ ہے، لہذا اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ وہ جو بڑھ کے مار رہا تھا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کھڑے ہو گئے مدینے کے داخلی دروازے پہ، تمہیں میں مدینے میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا، تو کہتا ہے یہاں سے نکال دوں گا، تجھے داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ پھر اس بدبخت کو جس نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث کی گردن مار دوں، اس خبیث کا سر قلم کر دوں، اضرب عنق ھذا المنافق، اضرب عنق ھذا الخبیث، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس خبیث کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو کیونکہ وہ خبیث ہی تو تھا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا اس کو منافق نہ کہو اس لیے کہ منافق ہی تو تھا، لیکن آپ نے فرمایا قتل نہیں تم نے کرنا، قتل تم نہیں کر سکتے، منافق بھی وہ ہے، خبیث بھی وہ ہے، لیکن قتل نہیں کرنا۔ اس لیے ان یتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، تو آج اس کو قتل کر دے گا نا، اس کا اثر پورے دین کے اوپر پڑے گا۔ لوگوں کو کیا پتا یہ بدبخت نے کیا ہرزہ سرائی کی تھی، لوگوں کو کیا پتا، لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھا، یہ غزوہ بنو مستلق میں آپ کے لشکر کا حصہ تھا، اور لوگ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو قتل کروا دیا۔ ساتھی تو نہیں تھا وہ، لیکن ساتھ تھا، لہذا جو ڈسپلن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر کے گئے، آپ کا کسی سے جتنا مرضی فکری اختلاف ہو، جتنا مرضی عقیدے کا اختلاف ہو، جتنا مرضی عمل کا اختلاف ہو، جتنا مرضی آپ کی سوچ کا اختلاف ہو، آپ کے مسلک کا اختلاف ہو، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ کسی کی جان لیں یا کہیں کسی بھی طرح کی سزا امپلیمنٹ کریں؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اتحاد کی خاطر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 دفعہ بھی اس کے لیے مغفرت مانگ، ہم نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اگر پتہ چلے نا کہ 70 سے زیادہ دفعہ مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ اس کے لیے مانگوں۔ ان کا اسوہ تو ہمیں پتہ نہ چلا، ان کے اخلاق کا تو ہمیں پتہ نہ چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانا تو ہمیں پسند نہ آئی، لیکن ہم نے بندے مار دینا ضروری سمجھا، اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا تھا۔ کیا کہہ کے گستاخی کر رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ صرف فرض پڑھ لیا کرو، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گستاخی کی تھی۔ اندازہ کیجئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روزانہ نالی میں بہایا ہے، روزانہ جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ گستاخی کا، تو بس چل پڑے پھر، یہ تو کام ہی سوکھا ہو گیا، دن رات گستاخی کے فتوے ڈال شروع کریں اور دن رات لوگوں کو کافر بنائیں، وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟
اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے، اندھے پن کی انتہا یہ ہے، جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس بدبخت قاتل کو لے کر لوگوں نے جلوس نکالا ہے، اس کو چائے پلائی ہے، اس کے حق میں نعرے لگائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کون سا ڈسپلن؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے جب تک وہ اس ڈسپلن میں نہیں آتا جو ڈسپلن اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا تھا۔ الا الذین آمنوا، پہلے اپنے ایمان کی فکر تو کرو، وعملوا الصالحات، اپنے کردار کی فکر کرو، وتواصوا بالحق، پھر پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ان کو حق کا پیغام پہنچاؤ، وتواصوا بالصبر، اور پھر بھی بات نہ بنے تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، معاشرہ ایسا بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چند یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ داخل راحت من الیہود، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی۔ یہودیوں کا کوئی ایک جماعت، چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا السلام علیکم۔ وہ بدبخت یہودی ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرام زدگی کرتے تھے، یہ ہمیشہ سے دشمن ہے، اور انہوں نے دشمنی کرنی ہوتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرام زدگی کرتے رہتے، کبھی پتہ چل جاتا تھا، کبھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر آج تک جتنا بڑا دشمن اسلام اور مسلمانوں کا یہودی ہے، کوئی اتنا بڑا دشمن نہیں، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ تحقیق کر لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں کے خلاف اجتماعی طور پر جتنی بھی فکری عملی سازشیں ہوئی ہیں تاریخ میں آج تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنی بھی فکری اور عملی سازشیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ تو وہ ہمیشہ شرارت کرتے تھے، اور اس دن بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ففہمتھا، میں نے اس کو سن لیا، سمجھ لیا کہ بدبختوں نے حرامزدگی کی ہے، میں نے سمجھ لیا۔ ففہمتھا، میں نے سمجھ لیا۔ جب میں نے سمجھ لیا، فقلت، تو میں نے کہا وعلیکم السام واللعنہ، ظاہر غصہ تو آتا ہے نا بندے کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا موت پڑے تمہیں، لعنت ہو تمہارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کو نرم خو بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرماتے ہیں مہلاً یا عائشہ، اب بکواس یہودیوں نے کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو روک رہے ہیں؟ اما عائشہ کو۔ مہلاً یا عائشہ، رکو، ٹھہرو، کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا اولم تسمع ما قالو، انہوں نے جو بکواس کی ہے وہ آپ نے سماعت نہیں فرمائی جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے؟ اولم تسمع ما قالو، مجھے آپ روک رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیا، آپ نے سنا نہیں؟ سبحان اللہ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سنا ہے، لیکن جو بات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمایا رکو اور ٹھہرو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ کو نرمی پسند ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں نرمی کرو، فی الامر کلہ، سچویشن جو بھی ہو اپنے آپ کو ہاتھ ہولا رکھو، رک جاؤ۔ پھر جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہہ تو دیا ہے اس کے جواب میں وعلیکم، بس اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا، اگر انہوں نے السلام علیکم کہا ہے سلامتی ہو تم پر، تو میں نے کہا وعلیکم تمہارے اوپر بھی ہو، اگر انہوں نے سلامتی کہا ہے تو سلامتی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے موت کہا ہے تو موت انہی کے اوپر گئی، میں نے وعلیکم کہہ دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر ایک لفظ کا اضافہ کر کے کہیں، آپ کہہ دیں وعلیکم، جو بھی ہے اچھا کہا ہے تو وہ تمہارے اوپر اور برا کہا ہے تو وہ تمہارے اوپر، اسی لیے فرمایا کہ کافر کو پہل کرنے کی بھی ضرورت نہیں اسلام کرنے کے حوالے سے، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس بدبخت نے اپنی زبان کو مروڑ کے کیا کہا ہے، لہذا صرف وعلیکم کہہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو اسوہ دے کے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں کھانے کی سنتیں یاد ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میں کیا پسند تھا، کیونکہ ہمیں تو صرف اسی طرح کی سنتیں پسند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا میٹھا پسند کرتے تھے، آپ کو میٹھے میں کیا پسند؟ اللہ، انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے مہینے فاقے کرتے تھے، وہ سنت نہیں یاد، میٹھے کی سنت یاد، فاقہ کرنے کی سنت یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کے پیچھے آپ پڑھ لیجئے جنگ احزاب کا سارا موقع ہے، غزوہ احزاب کا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے تھے، لوگوں نے بھی پتھر باندھے تھے، اور اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کل ہے، اس میں سے ایک جز پکڑ لینا اور میٹھی میٹھی سنتیں لے لینا اور جو مشکل لگے وہ چھوڑ دینا، یہ نہ محبت کا تقاضا ہے نہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کے بھی منافی ہے اور ایمان کے بھی۔ لہذا جو حرکتیں ہم نے شروع کر دی ہیں، شاید اسی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما گئے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو جب خطبہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، ایک پہلا اور آخری حج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن مختلف روایتیں ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ اللہ، ای یوم ھذا، ای شہر ھذا، ای بلد ھذا، دن کون سا ہے آج، مہینہ کون سا ہے آج، شہر کون سا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں؟ اللہ، شہر مکہ تھا، دن یوم النحر تھا، مہینہ حرمت والا تھا، یوم حرام و شہر حرام و بلد حرام، مہینہ بھی حرمت والا، شہر بھی حرمت والا، دن بھی حرمت والا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے امتیو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تمہارے خون بھی، تمہارے مال بھی، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں، کا حرمت یوم ھذا فی شہر ھذا وفی بلد ھذا، حرمت والا دن ہو، حرمت والا مہینہ ہو،
اور بندہ مکے میں کھڑا ہوا ہو، اللہ اکبر. اور مکے کی حرمت پتہ ہے، اس شہر کی صرف حرمت اتنی ہے کہ دور جاہلیت کے کافر بھی کہتے تھے کہ اگر سگے باپ کا دشمن بھی ہمیں کعبۃ اللہ میں نظر آ جاتا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، فرمایا مومن کا مال، مومن کا خون، مومن کی عزت دوسرے کے اوپر اس سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. کس کو پامال کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سمجھو. یہ آخری دور کی بات ہے، 10 ہجری کی بات ہے. آپ وصیت فرما گئے. کیا وصیت فرمائی اپنی امت کو؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میری یہ باتیں ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ کرنا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا. کیسے کافر بنیں گے؟ خود فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کافر تم اس طرح بنو گے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. گویا جو ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، آپس میں خون ریزی کرتا ہے، خانہ جنگی کرتا ہے، ایک اٹھتا ہے دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے پہلے کو مارتا ہے، یہ اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کرنے اور کفر میں لے جانے اور کفر کی طرف لوٹا دینے کے مترادف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا، کہیں تم کافر نہ بن جانا میرے بعد. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کل ہے، اس کو اسوہ کے طور پر اور بہترین نمونہ کے طور پر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اگر یہ نہیں کیا تو نہ امتی ہونے کا دعویٰ سچا ہے، نہ محبت کا دعویٰ سچا ہے، نہ ہی ایمان بالرسالت کا دعویٰ سچا ہے. پھر یہ سارے دعوے ہی غلط ہیں. قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسون کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے اگر ہم نے یہی روش جاری رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.